نے ہمیشہ اغیار کی خدمت کی ہے، اپنی قوم کی خدمت نہیں کی ہے۔ وہ IMF کے غلام، وہ ان اداروں کے غلام کہ جو ہماری معیشت کو تنگ کرتے ہیں، ان کی تمام چیزیں پوری کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کی سیاحت کو مزید تاریخ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال غریبوں نے نہیں کیا، ہمارا یہ حال جاہلوں نے نہیں کیا، ان پڑھے لکھے لوگوں نے کیا جو مغرب کے دل دادا ہیں اور ہم پر جہالت مسلط رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دیوالیہ ہیں تو وہ بھی ان ظالموں کی وجہ سے جو مغرب کے اعلی کار ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں اور پورے نظام کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، ہماری اس حالت میں انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمیں معیشت کی خبریں مت دو، بلکہ ہماری جان چھوڑو، ہمارے سروں سے ہٹو، تاکہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور کچھ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل بات تو ایمان کی غیرت ہے، اس غیرت کو نہیں مرنا چاہیے۔ وہ بھی اگر حمیت چلی گئی، غیرت چلی گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے پوری امت مسلمہ بیدار ہے۔ آپ نے دیکھا ترکی میں کتنے بڑا احتجاج ہوئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں اس وقت ایک عظیم الشان احتجاج ہو رہا ہے۔ ملینز کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور کراچی میں اور پورے پاکستان کے طول میں بھی مسجدوں کے باہر بھی لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اور اگر حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، OIC نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، UNO نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو یہ تحریک بہت آگے بھی بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، کہ OIC کا اجلاس بلا کے اس پورے واقعے کی مذمت ہی نہیں، تمام مسلم ملک طے کریں کہ سویڈن کو اپنے ملکوں سے دیش نکالا دے، اس کی مصنوعات کو دیش نکالا دے۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں۔ اسی طرح جب ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی تو یہودیوں کا معاملہ ہے، اس پر اقوام متحدہ کہتی ہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں لیکن ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے پیغمبر کی شان پہ گستاخی کرے تو وہ آزادی اظہار ہے، وہ قرآن کی حرمت کو پامال کرے تو آزادی اظہار ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ مغرب کا اب نہیں چلے گا۔ پوری دنیا میں ان کو آشکار کر دو کہ یہ توڑے میں آگ رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ سامنے کچھ بھی ہو، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ کر ایک وہ قوم ہے، 2 کروڑ ریڈ انڈین کی لاشوں پر قائم امریکہ ہے۔ یورپی ممالک نے کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا تو اپنی مملکتیں بنائی ہیں۔ ان کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ قتل و غارت کری اور خون بہانے کی تاریخ ہے۔ آج آسٹریلیا میں دیکھ لیجیے، وہ جو مقامی ایبوریجن سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا، آج وہ اس طرح سے انہوں نے وہاں تسلط قائم کیا ہے۔ ہمیں درس نہ دیں انسانیت اور اظہار رائے کا۔ اگر تمہارے اندر اتنا ہی ہمت ہے تو ہولوکاسٹ پہ بھی بات کرنا شروع کرو، پھر ہم مانیں گے کہ تم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہو۔ کوئی آزادی اظہار اس پر نہیں ہوگا کہ ہمارے ایمان کے سرچشموں پہ حملہ کرے۔ قرآن کی حرمت کے لیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اسم و برہمی اور آپ کی ذات کی حرمت کے لیے مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے